بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انه لما ذكر افادة النكرة افادة النكرة والمعرفة التعميم اورد في تقريبه بیان ما ورد النكرة والمعرفة في مقام واحد وإن لم يكن ذلك من مباحث العام. یہاں ہمارے شارح کہتے ہیں ملا جیون صاحب کہ ہمارے مصنف منار نے جب نکرہ اور معرفہ کی عمومیت کا بیان کیا تو اس کے قریب قریب ہونے کی وجہ سے نکرہ اور معرفہ جب کسی ایک مقام میں آ جاتے ہیں تو ان کا کیا معنی ہوگا اس کو بیان کر رہے ہیں. حالانکہ یہ عام کی بحث نہیں ہے، حالانکہ صرف عام کی بحث چل رہی تھی نا کہ ماں عام ہوتا ہے، اسی طرح نکرہ تحت النفی عام ہوتا ہے، نکرہ تحت اثبات رہے تو خاص ہوتا ہے، لیکن اگر وہ عمومی صفت کے ساتھ آئے تو عام ہو جاتا ہے. یہ پوری بحث چلتے چلتے انہوں یہاں تک پہنچ گئے کہ اب یہ بولنے لگے کہ کسی ایک جگہ پر نکرہ اور معرفہ دونوں جمع ہو گئے تو کیا ہوگا. حالانکہ وہ عام بحث نہیں ہے، عام کے تعلق نہیں ہے عام سے، لیکن چونکہ یہ اس کا قریبی معاملہ ہے اس واسطے اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں. دیکھو پھر جب ذکر کیا ہے نکرہ اور معرفہ کے فائدے کا عمومیت، نکرہ اور معرفہ کی عمومیت کے فائدے کا، اس کا ذکر کیا مصنف نے؟ عمومیت کے فائدے کا ذکر کیا تو لایا ہے اس کے قریب ہونے میں اس چیز کے بیان کا جو نکرہ اور معرفہ کو وارد ہو جائے ایک مقام میں. یعنی یہ کہ نکرہ اور معرفہ ایک مقام میں اگر آ جائے تو اس کا کیا بیان ہوگا، اس کا کیا تعریف تفصیل ہوگی، اس کو ذکر کر رہے ہیں. اس کے لیے بہت آسان ہے، بہت شاندار چیز ہے، تم لوگ ہمیشہ یاد رکھنا ہے. سورہ علم نشرح ہے نا، سورہ انشراح، اس کے اندر آیا ہے ایک ہی مقام پر ایک ہی لفظ نکرہ کے ساتھ اور معرفہ کے ساتھ، اسی کو انہوں یہاں مثال میں دیں گے. ٹھیک ہے، فی مقام واحد، ایک جگہ میں. وَإِن لَّمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِن مَبَاحِثِ الْعَامِ، اگرچہ کہ یہ مباحث عام میں سے نہیں ہے، اگرچہ کہ یہ عام کی بحث نہیں ہے، لیکن پھر بھی ذکر کرے. کیوں ذکر کرے؟ کیونکہ معرفہ اور نکرہ کا جب ذکر آ چکا ہے تو جب ان کو بھی اس کے ساتھ ہے بول کر بتا دیا گیا. چنانچہ دیکھو وَالنَّكِرَةُ إِذَا أُعِيدَتْ مَعْرِفَةً كَانَتِ الثَّانِيَةُ عَيْنَ الْأُولَى. یہ یاد رکھنا، یہ قاعدہ ہے. اور نکرہ جب لوٹایا گیا ہے معرفہ بنا کر، نکرہ جیسے میں بولا رجل، نکرہ ہے نا، پھر دوبارہ بولا اسی کو الرجل، تو نکرہ کو لایا گیا تھا پہلے، بعد میں معرفہ بنا کر اسی کا ذکر آیا ہے. جیسے کہ کہانیوں میں ہوتا ہے، کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا، وہ ایک بادشاہ کیا ہو گیا؟ نکرہ ہو گیا. اور جب بادشاہ جا رہا تھا تو یہ بادشاہ سے کون بنا تھے؟ وہی بادشاہ ہے، اب معرفہ بنا دیا. اردو میں نکرہ کی علامت ہے، معرفہ کی علامت نہیں ہے. دوسری زبانوں میں کیا رہتی؟ معرفہ کی علامت رہتی، نکرہ کی علامت نہیں رہتی. انگلش میں تو دونوں کی بھی علامت ہے. اے ہاؤس بولے تو نکرہ ہے، دا ہاؤس بولے تو معرفہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ عربی میں بیتن کا مطلب نکرہ ہے، کوئی گھر، البیت وہ تو معرفہ ہے. اردو میں کوئی گھر بولے تو نکرہ ہے، گھر بولتے تو معرفہ ہے. اردو میں نکرہ علامت کے ساتھ ہوتا ہے اور معرفہ بولو جی بغیر علامت کے ہوتا ہے. اب دیکھو، اب یہ جملہ یاد رکھو، نکرہ کو جب لوٹایا جاتا ہے، نکرہ کو معرفہ بنا کر، تو دوسرا عین اولا ہوتا ہے، دوسرا عین اولا ہوتا ہے. وَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ إِلَّا فِي التَّعْرِيفِ بِاللَّامِ أَوِ الْإِضَافَةِ دُونَ الْإِعْلَامِ دُونَ الْعَالَمِ. اور یہ نہیں متصور ہوتا ہے مگر معرب باللام میں یا اضافہ میں، نہ کہ عالموں میں. عالموں میں نہیں ہو سکتا ایسا. عالموں میں مطلب میں نے بولا جو ہے اورنگزیب ایک بادشاہ تھا اور بادشاہ جا رہا تھا، ایسا نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، عالم کے ساتھ ایسا نہیں لاتے، عالم کے ساتھ ایسا نہیں لاتے. کیوں؟ کیونکہ پہلے جب جو ہے نکرہ اگر بولیں گے، غلط ہوا، پہلے اگر نکرہ بولے بعد میں عالم لائے تو ایسا جمتا دینا بھائی. مثال کے طور پر کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اورنگزیب جا رہا تھا، تو کیسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا. نہیں سمجھ میں آتی بات. ایک بادشاہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور بادشاہ جا رہا تھا، ایسا بول سکتے، ایسا بول سکتے. تو اضافت کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ، یعنی پہلے نکرہ لا کے بعد میں معرفہ لانا، یا معرب باللام کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ بولنا چاہتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ آیا سمجھ میں بابا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ پہلے نکرہ لاتے معرفہ، تو کیسے لاتے ہو؟ معرفہ عالم کے ساتھ لاتے کیا؟ نہیں لا سکتے نا، جمتا ہی نہیں وہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ نہیں متصور ہوتا ہے مگر معرب باللام یا اضافت سے، نہ کہ اعلام سے. اور جیسے قسمیں فَإِذَا أُعِيدَتْ
اعلام سے یا جیسے سے بولے تو اعلام، یا اسی طرح موصول، اسی طرح پر جو ہے اور کیا ہوتا ہے اشارہ وغیرہ نہیں ہو سکتے، صرف کیا ہو سکتا ہے اضافت ہو سکتا ہے یا معرب باللام ہو سکتا ہے، بولو جی معرفہ. فَإِذَا أُعِيدَتْ بِاللَّامِ تو جب وہ لوٹایا جاتا ہے لام کے ساتھ، كَانَ ذَلِكَ إِشَارَةً إِلَى مَا سَبَقَ تو وہ اشارہ ہوتا ہے ما سبق کی طرف، وہ اشارہ ہوتا ہے پہلے جو آپ نکرے میں جس آدمی کا ذکر کرے یہ وہی آدمی ہے، یہ اشارہ ہوتا ہے. فَيَكُونُ عَيْنَهُ یہ اسی کا عین ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا بے شک ہم نے بھیجا فرعون کی طرف ایک رسول، بے شک ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا. فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ الف لام کے ساتھ، تو فرعون نے نافرمانی کی اسی رسول کی، کس کی؟ فرعون نے نافرمانی ابراہیم کی تو نہیں کی نا، جس رسول کو اللہ نے فرعون کی طرف بھیجا اسی رسول کی فرعون نے نافرمانی کی. تو پہلے رسول سے مراد وہی ہے، دوسرے رسول سے مراد وہی ہے. بولو بھی ہاں، پہلے نکرہ لایا گیا، اس کے بعد معرفہ لا کر اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. آپ سمجھ میں آ گئی بات؟ وَإِذَا أُعِيدَتْ نَكِرَةً كَانَتْ ثَانِيَةُ غَيْرَ الْأُولَىٰ اور جب نکرہ لایا جاتا، نکرہ کا اعادہ کیا جاتا ہے، نکرہ کا اعادہ کیا جاتا ہے تو دوسرا پہلے کے علاوہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اسی مثال کو تھوڑا سا بدل کے دیکھیں تو فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ رَسُولًا اگر آتا تھا، اگر آتا تھا تو وہ رسول الگ تھا، یہ رسول الگ تھا. آئی بات سمجھ میں؟ مفتی الیاس صاحب میں ابھی آیا ہوں، ناظم صاحب ادھر گئے، میں ادھر آیا 5 منٹ کا ٹائم ملا اور ایک 10 منٹ دیجیے آپ میرے کو سمجھ گئے کیا سمجھے؟ ہاں بعد میں اگر نکرہ آتا تھا تو وہ رسول الگ تھا، ایسا ہو جاتا تھا، مگر ایسا نہیں ہے. ہاں ہم تھوڑی دیر سمجھیں گے. اگر اللہ تعالیٰ فرماتا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ رَسُولًا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا، فرعون نے کسی اور رسول کی نافرمانی کی، ایسا ہو جاتا تھا. سمجھ میں آ گئی بات؟ ویسا نہیں ہے یہاں. ٹھیک ہے. تو لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَيْنَ الْأُولَىٰ لَتَعَيَّنَتْ نَوْعُ تَعَيُّنٍ اس لیے کہ اگر وہ پہلے کا عین ہوتا تو تعین کی ایک قسم ہو جاتی، تعین کی ایک قسم ہو جاتی. وَلَمْ تَبْقَ فِيهَا نَكَارَةٌ اور وہاں نکارت باقی نہیں رہتی، نکرہ ہونا باقی نہیں رہتا. مطلب یہ کہ پہلے نکرہ لائے بعد میں نکرہ لائے، اس نکرے سے آپ وہی نکرہ مرادے بولے. مثلا میں بولا رجل رجلا رجل رجلا تو مطلب وہ رجل یہ رجل دونوں ایک ہی سے بولے آپ، تو یہ رجل کیا ہو جاتا متعین ہو جاتا نا، اور نکرہ کا مقصد ختم ہو جاتا. نکرہ میں کیا رہتا؟ تعین نہیں رہتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں تو پہلے والا نکرہ الگ، دوسرے والا نکرہ الگ ہونا، تبھی جا کے جو ہے آپ کی تنکیر باقی رہتی ہے. ورنہ اگر آپ اس کو بولتے یہ وہی چھ بول کے اشارہ کر دیے تو معرفہ ہو جاتا انہیں اور نکرے کا فائدہ ختم ہو جاتا. آیا سمجھ میں؟ پکا؟ ہاں کچھ بول رہے لوٹایا جاتا ہے، دوبارہ بولے جی لوٹتا ہے نہیں، لوٹایا جاتا ہے. جب نکرہ لایا جاتا ہے پھر اس کو لوٹا کر معرفہ لایا جاتا ہے، یہ مطلب ہے. لوٹتا ہے نہیں ہے وہ، اس کو لوٹا کر معرفہ بنایا جاتا ہے. جیسے ہاں آگے لوٹا کر معرفہ بنایا جاتا ہے، لوٹتا ہے نہیں. تو وہ اس کا عین ہوتا ہے، وہ اس کا عین ہوتا ہے، اسی طرف اشارہ ہوتا ہے بولنا چاہتے ہیں. اچھا صاحب اگر عین اولا ہو تو ایک قسم متعین ہو جاتی ہے، تو نکرہ کی قسم کیا ہو جاتی ہے؟ معرفہ کی قسم متعین ہو جاتی ہے، اور اس میں نکارت باقی نہیں رہتی. نکارت مطلب نکرہ ہونا، والمقدر خلاف اور مقدر اس کے خلاف ہے. یعنی کہ ہم جو طے کر کے آئے ہیں، ہم جو طے کر کے آئے ہیں نکرہ کا مطلب کیا ہے؟ متعین نہیں ہونا. اگر آپ بولے یہ وہی مراد ہے وہ تو متعین ہو گیا ہے، تو وہ موضوع کے خلاف ہو گیا. کیا بولتے ہیں اس کو؟ ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو پہلا قاعدہ یاد رکھو، نکرہ جب پلٹا کر معرفہ لایا جاتا ہے تو وہی مراد ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ پہلے دوسرے سے ایک ہی مراد ہے. نکرہ پھر دوبارہ نکرہ لایا جاتا ہے تو دونوں الگ الگ مراد ہیں. والمعرفة اذا اعيدت معرفة كانت الثانية عين الاولى، یہ تو عام بات ہے. اور معرفہ کو جب لوٹایا جاتا ہے معرفہ بنا کر تو دوسرا بھی پہلا عین ہوتا ہے. وہ تو بات پکی ہے نا بھائی. پہلے ہی معرفہ الرجل بولے، دوبارہ میں رجل بولتے ہیں، یہ رجل وہی چھے وہ رجل وہی چھے. اب یہ بات سمجھ میں؟ لأن اللام يشير الى معہود مذکور فيما سبق، اس لیے کہ لام اشارہ کرتا ہے ایسے معہود کی طرف جو ما سبق میں ذکر کیا گیا ہے، جو یعنی پہلے جو ذکر کیا گیا اسی کی طرف لام کیا کرتا ہے؟ اشارہ کرتا ہے. تم لوگوں کو سمجھ میں آ رہا کچھ تو بھی؟ ومثال هاتين القاعدتين قوله تعالى فإن مع العسر يسرا. میں بولا نا سورہ علم نشرح میں آئے تو یہ سمجھ میں آئی تھی. ان دونوں کی مثال ہے اللہ تعالیٰ کا قول ان مع العسر یسرا. اتنا شاندار ہے یہ اور کوئی سمجھ میں آتا. فإن العسر أعيد معرفا،
اب سورہ الم نشرح سب کو یاد ہوں گا نا؟ ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہاں، پھر اس کے بعد پڑھو، دونوں جگہ معرفہ استعمال ہوا ہے، ان مع العسر یسرا، عسر کو دونوں جگہ پر کیا استعمال کیا گیا ہے؟ معرفہ استعمال کیا، اور قاعدہ پڑھ چکے آپ، دونوں اگر معرفہ استعمال ہو تو اس عسر سے اس عسر سے ایک ہی مراد ہے۔ یسرن یسرن دونوں جگہ پہ نکر آیا ہے، اگر نکرہ کو پلٹا کر پھر دوبارہ نکرہ لایا جاتا ہے تو وہ یسر الگ ہے، یہ یسر الگ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب اس کے مصنف کیا فرماتے ہیں دیکھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک عسر کے ساتھ یسر ہے، بے شک عسر کے ساتھ یسر ہے۔ فَإِنَّ الْعُسْرَ أُعِيدَ مَعْرِفًا، اس لیے کہ عسر معرفہ لوٹایا گیا ہے، معرفہ لوٹایا گیا تو فَيَكُونُ عَيْنَ الْأَوَّلِ، تو وہ عین اول ہو گیا ہے، وہ عین اول ہو گیا۔ وَالْيُسْرَ أُعِيدَ مُنْكَرًا، اور یسر کو منکر بنا کر لوٹایا گیا ہے، فَيَكُونُ غَيْرَ الْأَوَّلِ، تو وہ ہو گیا ہے اول کے علاوہ۔ ہاں، تب نتیجہ کیا نکلتا معلوم اس کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، بے شک اسی مشکل کے ساتھ کوئی اور آسانی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک اسی مشکل کے ساتھ اور دوسری آسانی، یعنی یہ کہ دو مشکلوں کے بعد ایک مشکل کے بعد دو آسانیاں ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی وجہ سے مصنف کہتے ہیں وہ معنی قول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی معنی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، لن یغلب عسر یسرین، لن یغلب عسر یسرین، ہرگز غالب نہیں ہو سکتی ایک مشکل دو آسانیوں کے اوپر۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کبھی بھی آپ کو مشکل آئی تو وہ مشکل ایک ہی ہے، وہ مشکل آسانیاں دو آنے والی ہیں، آسانیاں۔ وقال الشاعر، شاعر کہتا ہے شعر، اذا اشتدت بك البلوى ففكر في الم نشرح وعسر بين يسرين اذا فكرته فافرح، کیا ہے وہ ففرح، جب تم کو مصائب، بلوا بولے تو مصیبتیں، جب سخت ہو جائیں تیرے ساتھ مصیبتیں، جب تیرے ساتھ سخت ہو جائیں، ففکر فی الم نشرح، تو سورہ الم نشرح میں غور کر، تو سورہ الم نشرح میں غور کر، اذا اشتدت بك البلوى ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین، تو ایک مشکل ہے دو آسانیوں کے درمیان، ایک مشکل ہے دو آسانیوں کے درمیان، اذا فکرتہ، اذا فکرتہ، جب تو اس کو فکر کرے گا، غور کرے گا، ففرح، خوش ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، آئی بات سمجھ میں؟ بہترین ہے نہیں؟ بس واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔